ایک خوفناک کہانی، معصومیت کی خوشبوداری، ایک سنسان اور رات کا منظر۔ فاروق کی آنکھوں میں چمک اور ڈر کی لہریں بڑھتی رہیں جب وہ اپنے اٹھائے پر لگتا ہے اور چمچماتے ستاروں کی طرف نظر جاتی ہے۔ گلوکاروں کی مہک اور رات کی سکون سی فضا اسے لباسوں کی پرانی خوشبو دے رہی ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے پوری دنیا سوئی ہوئی ہے اور وہ اکیلا ہو۔ فاروق کی زندگی ایک معصوم زندگی تھی۔ وہ ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتے تھے۔ دنیا کی پریوں کی طرح وہ بھی کھیلنے کی معصومیت کے ساتھ کھیلتے تھے، لیکن آج وہ چاند کے نیچے اپنے پرانے گاؤں کی یادوں میں ڈوبا ہوا ہے۔ وہ سننے کی کوشش کرتا ہے مگر اپنی ہلچل کی آواز سنتا ہے۔ خاموشی نے وسیع رات کی تخمینی رات میں اپنا دستور دیا ہے۔ وہ چاند کی ترنگ کی روشنی میں لڑکتے ہیں اور اپنے دل کی دھڑکن کے ساتھ سنسان موسیقی کی طرف مڑتے ہیں۔ فاروق کا دل ایک عجیب سی کیفیت میں ہے۔ وہ احساس کرتا ہے کہ کچھ بڑا ہونے والا ہے۔ جسم کی رگوں میں ایک عجیب خوشبو احساس ہوتی ہے، جیسے کچھ خفیہ چیز آنے والی ہے۔ اسی دن وہ تصمیم کرتا ہے کہ وہ چاند کے قریب جائے گا۔ وہ اپنے گاؤں کے گرانے کے قریب جاتا ہے اور اپنی روشنی کی فانوس کے اوپر اٹھاتا ہے۔ جیسے ہی فانوس کا رنگ بند ہوتا ہے، ایک سورج کی روشنی والی روشنی اس کو لپٹ میں لیتی ہے۔ ایک لمحے کے لیے وہ چاند کے نیچے روشنی کی بھلائی تخمینی کمی کی طرف دیکھتا ہے اور پھر وہ چاند کی طرف دیکھتا ہے۔ اس لمحے چاند کا روشن تارا اس کی آنکھوں میں جل کر اجڑ جاتا ہے اور ایک بڑا دھندلا سا چمکتا ہے۔ فاروق کا دل تیزی سے دھڑکتا ہے اور وہ چاند کے قریب جاتا ہے۔ جیسے ہی وہ چاند کے قریب پہنچتا ہے، ایک اجساد کی خمیر سر میں پاؤں تک بکھرتا ہے اور وہ اس گوفے میں داخل ہوتا ہے۔ فاروق اب ایک کالی گہرائی میں ہے جہاں تمیز کی فوجدار تاریکی ہے۔ وہ سانپوں کی سنسان آوازوں کو سنتا ہے اور اپنی روشنی کے فانوس کو راز خود پر رہنے کے لیے لاتا ہے۔ یہاں اس کی سانسوں کی آوازیں اور گھرانے کی کھچک کی طرف بڑھتی ہیں۔ فاروق کا دل دھڑک رہا ہے اور وہ اپنی روشنی کی فانوس کو دھیمے چمکتے ہوئے اس راز کی پوشیدگی میں ڈوبا ہوا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ یہاں کچھ خفیہ ہے اور وہ اس راز کو حل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ فاروق کی کوشش ناکام رہتی ہے اور اس کا دل اور دھیان شدید طور پر چمک رہے ہیں۔ وہ جلتا ہوا اور ڈرا ہوا ہے۔ اس کا دل اس خفیہ جگہ کی شدید گہرائی میں غرق ہوتا ہے اور وہ ایک سانپ کی کھچک سے گرجتا ہے۔ فاروق کی کوششوں کے باوجود وہ راز کو حل نہیں کر سکتا۔ ایک انتہائی سانپ کی آواز سنسان ہوتی ہے اور وہ گرفتار ہو جاتا ہے۔ اس لمحے وہ جانتا ہے کہ وہ اس راز کے قریب نہیں جا سکتا۔ فاروق کا دل تیزی سے دھڑکتا ہے اور وہ اپنی روشنی کی فانوس کو اوپر اٹھاتا ہے۔ اب وہ چاند کے نیچے اپنے پرانے گاؤں کی روشنی میں واپسی کرتا ہے۔ اس رات اس نے سیکھ لیا کہ معصومیت اور خوشبوداری کبھی کبھار ہمیں ان مقامات پر لے جاتی ہے جہاں ہم نہیں جانا چاہتے۔ یہ معصومیت کی خوشبوداری کی لمبی فام ہارر کہانی، جس میں فاروق کی کوششیں اور اس کے معصوم دل کی جگہ میں خفیہ رازوں کی پیچیدگی کا خودکشش ہے۔ یہ کہانی چاند کی مگر روشنی کے نیچے چھپی چیزوں کی پاسماندگی اور معصومیت کی خوشبوداری کی قدر کرتی ہے۔ اور اسی کے ساتھ میری یہ کہانی یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ تھینک یو فار واچنگ۔